میرا سوال ہے، نہ میں گالی دوں گا نہ میں کوئی غلط الفاظ کہتا ہوں، میرا سوال ہے، پوری دنیا کے اہل حدیثوں سے ہاتھ باندھ کے میرا سوال ہے کہ جب یہ مٹی حضور نے بی بی سلمہ کو دی تو بی بی سلمہ کو ہی کیوں دی؟ میرا سوال ہے کہ آپ کو ہی کیوں دی گی مٹی؟ یہ مٹی دینے کا حق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میری عقل کے مطابق، آپ کے ذہن کے مطابق یہ حق تو یہ تھا کہ بچپن میں جب مٹی آ گئی کربلا کے میدان کی تو یہ مٹی تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دینا چاہیے تھی، یا مولا مشکل کشا کو دینا چاہیے تھی، یا ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ کو دینا چاہیے تھی۔ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سرکار سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا جناب سیدنا امام حسین سرکار بادشاہ آپ نو اور آپ دے پورے خانوادے نو مخدرات رسول عربی سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور شیر خدا مولا کل مرکز و محور ایمان جناب مولا مشکل کشا سرکار آپ دی منزہ مبرہ پاک شہزادی سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا حضور دیاں پاک شہزادیاں اور میرے کریم آقا دا پورا گھر جنہاں نے اس مذہب دی بقا واسطے اسلام دی شجاع واسطے اور قیامت دی صبح تک اسلام دے پودے نو ہریاں رکھن واسطے انہاں 18 سال تو لے کے 56 سال تک 56 سال تو لے کے 6 مہینیاں دے سیدنا علی اصغر پاک تک سب کچھ رسول دے دین تے قربان فرمایا۔ آپ دی عظمت نو کروڑا سلام نے، خرباں سلام نے آپ دی عظمت نو۔ میں آپ حضرات دی خدمت دے اندر کیتے ہوئے وعدے دے مطابق ایک گزارش کر کے اجازت چاہوں گا۔ پاک حسین سرکار تو پہلے تے پاک امام حسن پاک تو پہلے دنیا زمین تے ہوندی رہی ہے، وجود کائنات چلدا رہا ہے۔ اس گناہگار دے جنی تکر بزرگاں دیاں کتاباں پڑھیاں نے،
1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ رب نے کسی ماں دے ذہن وچ لفظ محمد آن دیتا ہے۔ پوری تحقیق نال میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں، سرکار کائنات تو پہلے کسی دا نام احمد و محمد ہے ہی نہیں۔ بڑی قابل توجہ بات ہے دوستو۔ اسی طرح میں اگلا مسئلہ پھر عرض کرنا، اسی طرح پوری دنیا ہوتے شبیر و شبر، حسن و حسین کسے دا نا انہا پاکاں تو پہلے آئے ہی کوئی نہیں۔ یہ پوری تحقیق نال مسئلہ بیان کرتا ہے۔ میں جس بندے نے تحقیق کرنی ہوئے، کسے مولوی نو پوچھنا ہوئے، کسے مفتی صاحب نو مسئلہ پوچھنا ہوئے، وہ پوچھ سکتا ہے انہاں پاکاں تو پہلے رب نے کسے دے ذہن وچ نہ لفظ حسن آن دیتا ہے، نہ حسین آن دیتا ہے، نہ شبر نہ شبیر۔ انہیں دی ونڈ کیویں ہوئے گی؟ کیوں نہیں آن دیتا ماما دے ذہنہ وچ پاک نا؟ حاطف غیب جو آواز ہی مدینے والے نا تے تیرا کسے اور تے تیرے تو پہلے تاں آوے جے کوئی تیرے ورگا ہوئے تے۔ آئے 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 کمیں نہ رکھے اللہ یا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی مولا مشکل کشا۔ اچھا اگلا مسئلہ اس کو اور مضبوط غور فرمانا۔ ہر نبی نے آ کے دسے ہے لوکانوں بھی حضور آن گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ حضرات دی توجہ ہوئے تو میں نے انتہائی خوشی ہوئے گی۔ آدم پاک تو لے کے عیسیٰ پاک تک سارے نبیاں نے اپنی قوماں نو دستے رہے کہ کملی والے آن گے، کملی والے آن گے، خدا دے محبوب تشریف لے آن گے، امت دا لڑا آئے گا، نبیاں دا دلارہ آئے گا۔ یہ اعلان ہوندے رہنے، سارے لوگ انتظار کرتے رہے۔ اور میں نہیں تکر پڑے ہے کہ کئی لوگ کتاباں ہاتھ وچ لے کے وہ جڑا رستہ مکہ تو مدینہ ہوندا سی او دے وچ انہاں آ کے کلی پا لی بھی کدی تے سرکار اتھوں گزرنا۔ آئے ہائے ہائے تیرے عاشقاں تو صدقے مدینے آڑیا، تیرے حسن تو صدقے میں جاواں۔ رستے وچ کلیاں پا کے 400 سال لوگ انتظار کر دے رہے کہ مائی مدینے والے کدوں آ۔ اور مسئلہ ایک میرے ذہن سے اگر تسی شفقت فرماؤ فرما رہے ہو غور کرنا، سرکار تشریف لے آئے، دنیا تے آمد ہو گئی۔ ساڑھے ضلع بیاڑی دے اندر ساڑھے ضلع نو ایک اعزاز حاصل ہے الحمدللہ۔ ویسے میں دوران تقریر تو انہوں ایک گل کراں، سانو سجدہ شکر لمبے لمبے سانو سجدے کرنے چاہیے دے، اسی جنہیں لوگ بیٹھے لمبے سجدے۔ اس علاقے تے رب دی اتنی رحمت ہے، اتنا کرم ہے، اسی نہ شکرے لوگاں نہ شکریاں، شکر کرو۔ اس وقت پاکستان دا زیادہ حصہ، پنجاب دا بھی کچھ حصہ اس طرح کرب چنے لوگ اینا دکھاں وچنے کہ ماں دے سامنے بیٹا رڑ رہے ہیں، بیٹے دے سامنے ماں بے بس ہو چکی،
چیخو پکار ہو رہی ہے، روٹی دی لقمے نو بچے ترس کے مر رہے ہیں، کسے کولوں رہن لی مکان نہیں، زمین دے تھلوں مکان نکلے نے، اور کئی لوگ ستے سن بچی فوت ہو گئے، پانی دی بوند نہیں، بستر کوئی نہیں، منجی کوئی نہیں، اوے اپنیاں اکھاں دے سامنے بے بسی دا عالم مانو کہ بے بس سے ماں بچہ چیخ دائے آئے میری اماں میں رڑ گیا، وہ کہندی ہے وے پترا میں تینوں کیویں سنبھالا، یہ حالات نے اس وقت، مگر میں منت کرنا اس ملک دیاں سیاسی پارٹیاں نو، او شرم کرو اے، او غیرت کرو اے، او بے حیائی نہ کرو اے، توانو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت غریباں دیاں چیخاں توڑے ایوانہ تک نہیں پہنچیاں، کوئی جلسے کر رہے ہو، کوئی کانفرنساں کر رہے ہو، کوئی جلوس کر رہے ہو، اپنی کرسی واسطے ساری زندگی لڑدے رہے ہو ذلیلو، اوے اڑتے چھڑ دے ہو ہر شہتے جاؤ غریباں دی مدد واسطے چلے اور جاؤے غریباں دی مدد کرو ظالمو، یہ جنگاں تے تسی جمے ہو تے لڑدے رہے ہو، خدا دی عزت دی قسم ہے بندہ مسجد نفل پڑھدا ہوئے غور کرنا تے دوجا مسلمان تڑپ رہے ہوئے، مدینے والے فرمایا نفل پھر پڑھ لیں، پھر پڑھ لیں اور برا دی چیخ سن لیں، اپنے دکھی بھائی دی پکار تے پہنچ جا، نفل پھر پڑھ لیں، پاگلا دیکھ کی ہو رہے ہیں، اور میں ساڑھی آواز کون سن رہا ہے غریباں دی، تسی ہو جڑی ساڑھی فریاد سن لیں دو ایک دوجہ نو سنا لینے ہاں، نبی پاک دا فرمان ہے کہ فریاد کرو، میں تاں کر رہے ہیں، اینا حکمرانہ نے نہ قرآن پڑھے ہے، نہ حدیث تو واقفیت ہے، نہ زندگی دے اصولاں دا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ کلمے دا رشتہ کی ہے، اپنیاں جنگاں ذاتیات پہ جنگ، ادھر جلسہ ہو رہا ہے اس کے خلاف، ادھر جلسہ ہو رہا ہے اس کے خلاف، ادھر گالیاں نکل رہی ہیں، ادھر گالیاں نکل رہی ہیں، اور غریب کے بچے ترس کے کہہ رہے ہیں، میں ایک بچی دی آواز سنی ہے جی، میں خود بیٹیاں دا باپ ہاں، تسی بھی باپ ہو، وہ چھوٹی جی بچی پکار کیا دی ہے ربا عمر فاروق ہون نہیں آیا، مالکہ تیرے پاک نبی دے یار دوبارہ زمین تے آنے بند ہو گئے، یار اس ملک دے اندر کی ہو رہے ہو، دوستو میں تو انو پوچھنا، بچہ ساڑھا بیمار ہو جائے کی حالت پہ ہوتے گزر دیئے، تے جنہ دے بچے سامنے پانی چ رڑ کے مردے ہونے تے ماں پکڑ بھی نہ سکے کی حال، میں پاکستان دے بے ضمیر حکمرانہ نو کہنا بے ضمیرو ضمیر زندہ کرو، انسانیت مر رہی ہے، کلمے دے رشتے والے لوگ تڑپ رہے ہیں، اور تواڈے پیٹ ایک درد ہوئے تے امریکہ دی دوائی لیندے ہو، تواڈی لت ایک درد ہوئے تے امریکہ چیک اپ کراندے ہو، انہاں غریباں دی حالت دیکھو، میں وہ دیتے ایک حدیث پاک عرض کرنا غور کرنا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، ایک وقت سی ایک معاشرے دی ایک بری عورت جنہیں ساری زندگی برائی تو علاوہ کم کوئی نہیں کیتا، بھئی میرے لکھنا او برے کم دے ارادے نال گناہ دے ارادے نال کرو نکلی ہے، سفر کر رہی ہے تے ارادہ ہودا برا ہے گناہ دا ہے، برے ارادے نال کرو نکلی ہے، رستے دے اندر قبلہ شاہ جی حدیث پاک ہے کہ انہیں ایک کتے دا بچہ پیاسا وکیا جدے منہ جو زبان بارے پیاس نہ تڑپ رہا ہے، کتے دا بچہ، میں حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، کتے دا بچہ انسان نہیں، تسی غور نہیں فرما رہے ہو، انسان نہیں، کتے دا بچہ جنہوں تسی نجس کہندے ہو، پلید کہندے ہو، او تڑپ رہا،
او دا گناہ دا ارادہ ہے، او گناہ دے ارادے نال دوڑی جا رہی ہے، انہیں کتے دے بچے دی حالت اس طرح دیکھی کہ وہ دی جان نکل رہی، پیاس دی شدت نہ، ساری زندگی برائی کرنے والی بی بی دے دل چ خیال آیا، انہیں کیا ساری زندگی ککھ نہیں کیتا ہی سوائے گناہ تو اینو ہی بچالا، شاید رب گناہ دی پھٹی پہنچ دے۔ بھیڑی بی بی نو خیال آیا کنوں ویکھ کے کتے دے بچے، لمحہ فکریہ اس ملک دے حکمرانہ واسطے، اور اتیو بی بی دی گل کر گیا نا، میں حدیث پاک کے تاں کر رہے ہیں مدینے والے تو کیوں جے غلام پیدا کیتے، تیری تربیت کس طرح دی خوبصورت۔ علیہ السلام سرکار فاروق اعظم نے فرمایا اور جان دیو میں کنی حکومت پہ کرنا، فرمایا عمر دے دور میں اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو میں وہ دا بھی حساب دیاں گا بروزے آشی۔ آپ حضرات دی توجہ ہے، توجہ فرما رہے ہو، میں تہاڈی خدمت ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جدوں دا مسلمان دے دل چ ایک دوسرے دا درد ختم ہو گیا، زمانہ بے درد ہو چکے ہیں، ہم بے درد ہو چکے ہیں، اپنے لیے زندہ رہتے ہیں، اپنے لیے مرتے ہیں، کلمے والے رشتے ایسی قدوں دے تار تار کر چھڑے۔ سیدنا و مولانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اس بی بی نو اس کتے دی حالت پہ رحم آیا، انہیں سوچیا میرا رحم کی کرے، جنگل دا ماحول ہے، کتے دا بچہ ہے، میں رحم کر کے بھی کی کراں۔ وہ بی بی کدی انج دوڑ دی ہے، کدی انج دوڑ دی ہے، وہ دی تڑپ نے انہوں دوڑایا، کتے دے بچے دی تڑپ نے کہ اے دی جان نکل رہی ہے، انہیں ایک کنواں ویکھیا، ان پھر حیران ہو کے آن دیئے مالکہ میں اس کنویں میں چھال ماراں تے میں مر جاں گی، میں انہوں کیلے بچاواں۔ بڑا نازک جملہ میں تہاڈی خدمت عرض کرنا تے نال تہاڈی منت کراں گے بھی اس جملے نو ضائع نہ کرنا۔ اس بی بی دے ذہن وچ قدرت نے ایک سکیچ دیتا کہ سر تے ہاتھ مار، بی بی نے سر تے ہاتھ ماریا، ایتے تو سب بولنا ہے، اس وقت دی پیڑی بی بی ننگے سر نہیں سی ٹر دی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تسی غور نہیں کر سکے ہو، میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہے ہیں لفظاں نو، اس وقت دی فائشہ عورت، پیڑی عورت بھی چادر تو بغیر کروں نہیں نکل دی سی۔ آج ہماری ماں کی چادر کس نے چھینی، ہماری بہنوں کا برقع کس نے چھینا، میری بیٹی کی ردا کس نے چھینی۔ اے بختہ والے مسلمان بھائیوں نے سر تے ہاتھ ماریا تے لمبی ساری چادر سی انہیں لا لی، انہیں چادر پھاڑی، لمبا سارا رسہ بنایا، جتی وچ پائی، انہیں وہ ڈول جتی آلا کنویں وچ سٹیا، پانی دے 2 قطرے آئے، انہیں رب دی مخلوق سمجھ کے کتے دے بچے دا منہ کھولیا، پانی دے قطرے 2، پھر 2، پھر 2، کتے دے بچے نو پانی دی تڑپ سی، او دی پیاس بجھ گئی، او دوڑیا، بی بی مطمئن ہو گئی کہ اے بچ گیا ہے، ایتے جے تو آڈا دل بولے نا تے بولنا ہے، وہ دوڑیا نا تے عرش والے رب فرمایا کسے جنتی عورت ویکھنی، آئے ہائے 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 ہائے، اللہ دی قسمیں حالے انہیں تہجد نہیں پڑھی، حالے انہیں اشراق نہیں پڑھی، حالے انہیں چاشت نہیں پڑھی، حالے انہیں نوافل نہیں پڑھے، بس ایک کتے کے بچے کو مخلوق خدا سمجھ کر پانی پلایا، اس دی جان بچی۔ عرش والے رب نے فرمایا کسے جنتی عورت ویکھنی ہے، فرشتیاں پوچھیا مالکہ کتھے وے،
فرمایا وہ صحرا میں اکیلی جا رہی ہے. عرض کی تھی عزت والیا ربا دی فرشت ساری گناہاں نال بھری ہوئی ہے. فرمایا فرشتیو جدوں تک میں نہیں چاہیا اینو، جدوں تک اساں اینو نہیں چاہیا اے گناہ کر دی رہیے. اج تو بعد سر ایدا مسلح ساڈا، اے آئی تو بعد متقی ہے، پرہیزگار ہے، شبیدار ہے، ہدایت کی دولت. اس کے بعد مالکہ دی کیڑی ادا پسند آئی؟ فرمایا کتے دے بچے دی جان بچانا، اے دی ادا مینوں پسند آئی ہے. فرشتے نے استغاثہ کیتا، مالکہ کتا پلیت نہیں ہوندا، پلیت نہیں ہوندا. تے فرمایا پلیت ہوندا ہے. تے یا اللہ نے پلیت دی جان بچائی. فرمایا انہیں پاک پلیت نہیں، انہیں میری مخلوق سمجھ کے کتے دی جان. کہو سبحان اللہ. میری مخلوق سمجھ کے انہیں رحم کیتا ہے. جیڑی عورت فائشہ عورت او دی مخلوق سمجھ کے کتے نو بچا لے، انہوں رب جنت دے وے. تے تسی بھی کے کر دے ہو تے مردے کون پہ گئے، تڑپ دے کون پہ گئے، آوازاں کون دے رہے ہیں. بند کرو سکول سارے، کالج بند کرو، یونیورسٹیاں بند کرو. صبح صبح تسی شراب اور زمزم مکس کر کے بیچ رہے ہو. سکولاں میں آج بھی بچیاں نو تعلیم ہو رہی ہے، میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. وہ حمایت کدھر لٹ گئی؟ تم صرف یہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو، وہ حمایت کدھر گئی؟ وہ بوڑھے تو مر گئے، تڑپ گئے. اور پاک مولا حسین دی قسم ہے، اس بی بی نے جدو انج کیتا سی نا تے سر تے چادر لئی پھر دی سی. میں نے ایک جملہ یاد آندہ پہ کربلا دی 10 محرم دی اثر دے ٹائم دا، یہ تسی غور کرو تے میں ایک جملہ پڑھنا پیا. مولا حسین جدو جان لگے نا کوفیاں وال گھوڑے تے بی بی زینب سامنے آ گئی. فرمایا بھائی جان ایک گل دا خیال رکھنا، اے پگ جے میرے نانے دی ڈگڑ نہ دے. واہ بی بی میں تیرے جملے تو صدقے جا. میں دوبارہ تو انہوں کہندہ ہی نہیں ہاں، میں تو انہوں نہیں کہندہ، میں تو انہوں کہندہ نہیں، میں خود اپنی بخشش نہیں دوبارہ پڑھ رہے ہاں. لاشاں دے ٹکڑے پہے ہوڑ، تیر لگے ہوڑ، کسے دا سر اقدس نال نہ ہوئے تے کسے دا بازو نال نہ ہوئے. اس ویلے بہن کون ہے؟ عرض کر دیئے بھائی جان اے جڑی پگ جے نا سر سے اے ڈگڑ نہ دیا جے. شاہ جی اے مسجد دے وچ حضور دے عاشق بیٹھے نا آلے پاک دے، میں جملہ کہنا جے نا اسی قدر نہ کیتی لٹے جاؤ گے. تے مولا حسین فرمایا بہن میری یہ وعدہ تیرا میرا، پاک نانے دی میں ڈگڑ نہیں دیندہ، پر ایک گل تو بھی سن لے، چادر تو بھی نہ لین دے. آئے ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آئے ہائے فرمایا بھائی جان مینوں قسم رب کریم دی. بہن تے بھائی دا تقرار ہے، حالے جا رہے نے پاک حسین کربلا وال میدان. فرمایا بھائی جان دستار ڈگڑ نہ دیا جے. میرے مولا نے بی بی زینب دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا مینوں قسم نانے دی پاگ دی میں دی لاج رکھاں گا، میں نو ڈگڑ نہیں دیندہ. پر بہن میری یہ چادر ہے میری ماں فاطمہ دی، ردائے زہرا ہے، اسے گرنے نہ کوئی چھینے نہ. ہائے اگلا جملہ بی بی پاک دا سنو بخشش ہو جائے گی. سیدہ زینب فرمان لگی تو انو کس طرح یقین ہے
کہ تہاڈی پگ نہیں ڈگن لگی؟ فرمایا میرا ابا مشکل کشا ہے، میرا نانا نبیاں دا امام ہے، تے او جس دا نانا مصطفیٰ ہوئے، بابا شیر خدا ہوئے، او دی پگ کیویں ڈگے؟ مصطفیٰ دی نواسی کہن لگی بے میرے ویر حسین، جے نانا تیری پگ نہیں ڈگن دیندہ تے میری ماں فاطمہ میرا دوپٹہ بھی نہیں بھی۔ آئے آئے، یہ چادر تطہیر ہے، یہ چادر تطہیر ہے۔ میں دو باری کہہ چکی ہوں تو نہیں سمجھ آئی، یہ چادر تطہیر ہے، کون کھینچے اسے؟ آئے آئے، تو کی نگاہ، آئے آئے، بازار نظر آتے ہیں، آئے آئے، یہ جو دو چار سے دیوانے نظر آتے ہیں، اس میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں۔ توجہ ہے حضرات، توجہ ہے۔ میں اپنے محدود وقت جنہیں کچھ کہہ سکنا قبول کر لینا۔ میرے پاک حسین فرمایا پگ میں سنبھال کے رکھاں گا، میری بہن اے دوپٹہ تسا سنبھال کے رکھنا۔ جدو دونوں دے وعدے ہوئے تے پاک مولا حسین کربلا ول گئے، آپ نے گھوڑے تے چڑھ کے خطبہ دیتا۔ اس خطبے دے 5 یا 6 لفظ میں نو یاد نے جنہیں نے میں دسنا بیا۔ آپ فرمایا تیر آلے نہ میں چلانا تے نہ تسی چلانا، آلے تیر نہ چلانا۔ آپ نے کوفیہ نو کیا تیر چلان تو پہلے سن لو، میں توانو اپنا تعارف کروانا چاہنا، تیر چلان تو پہلے آلے نہ چلانا، تیر نہ ادھروں چلے گا۔ فرمایا قیامت والے دن نہ کیا جے بھی اسی بھول کے تیر چلایا ہے، میں محمد کا نواسا ہوا صلی اللہ، میں نواسا رسول ہوں، میں نواسا رسول ہوں۔ اے آلے تیر نہ سٹے آجے، میں حضور کا نواسا ہوں۔ آپ نے دوسرا تعارف کروایا، فرمایا میں شیر خدا کا بیٹا ہوں۔ میں تو انہوں ایک گل پوچھنا، یار لاشاں تھلے پئیاں ہوں تے خیمیاں وچ بیٹیاں بیٹھیاں ہوں، جیڑے مولوی کہندے نے نا کہ حادثاتی منظر ہویا، حادثہ ہو گیا ہے، ایمیں بائیدہ وے جنگ ہو گئی ہے، میں انہاں یزید دیا پٹھو کتیا مولویاں نو کہنا کہ تیرے سامنے تیرے پتر نو کوئی ماردہ تیر تیرے ہتھاں وچ تے میں تینو پوچھدا کہ کربلا حادثہ ہویا۔ میں پھر تینو پوچھدا کہ حادثہ ہویا ہے، تو کربلا نو ایک حادثاتی رنگ دے رہے ہیں۔ کربلا دا ایک نقشہ بنے ہے، میں نو قرآن پاک دی قسم ایک نقشہ بنے ہے کربلا دا مکمل۔ تو آڑے واسطہ کم نہیں رہا ہوں، بس جنہی سن سکتے ہو سن لو۔ نقشہ بنے ہے کیوں؟ میں حدیث پاک بخانا اے ساڑھے ضلع بیاڑی وچ ساڑھی گگو منڈی نو ایک اعزاز حاصل ہے کہ طفیل آباد میجر محمد طفیل شہید دا اتے قبر بقاعدہ سلامی دین دی افواج پاکستان، مگر میجر صاحب پہلے شہید ہوئے نے تے پھر شہرت ہوئی ہے۔ پہلے جامع شہادت پیش کیتا ہے، پھر اشتہار لگے، پھر تختی لگی ہے۔ بھائی عزیز بھٹی شہید پہلے ہوئے سن، اس تو بعد پھر اشتہار لگے کہ فلان شہید ہوا۔ پوری دنیا دے اندر جتنے لوگ شہید ہو گئے نے مولا حسین تو پہلے یا بعد، وہ پہلے شہید ہوندے نے، پھر چرچا ہوندہ ہے،
تے پاک حسین تے ہلے 14 سالاں دا تے نبی دی چولی وچے کہ جبریل آندا سونیا مٹی لے آیا کربلا دی جدوں خون بن جائے شہید انہاں دے شہادت دے چرچے تے عرش تے بھی سن یہ شہید بعد چوئے چرچے اتے بھی جو بی بی سلمہ نو حضور نے مٹی دیتی باقاعدہ طور تے حضور نے بوتل وچ مٹی بند کر کے بی بی سلمہ نو دیتی فرمایا ہے میرے پاک حسین دی شہادت والی جگہ دی مٹی ہے یہ سنبھال کے رکھنا میرا سوال ہے نہ میں گالی دوں گا نہ میں کوئی غلط الفاظ کہتا ہوں میرا سوال ہے پوری دنیا کے اہل حدیثوں سے ہاتھ باندھ کے میرا سوال ہے کہ جب یہ مٹی حضور نے بی بی سلمہ کو دی تو بی بی سلمہ کو ہی کیوں دی میرا سوال ہے کہ آپ کو ہی کیوں دی گئی مٹی یہ مٹی دینے کا حق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میری عقل کے مطابق آپ کے ذہن کے مطابق یہ حق تو یہ تھا کہ بچپن میں جب مٹی آ گئی کربلا کے میدان کی تو یہ مٹی تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دینا چاہیے تھی یا مولا مشکل کشا کو دینا چاہیے تھی یا ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ کو دینا چاہیے تھی یہ مٹی بی بی ام سلمہ کو ہی کیوں دی گئی آخر وجہ اگر آپ کو وجہ سمجھ آ گئی تو میری تقریر پوری ہو جائے گی اور میرے دوستوں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب حسین پاک شہید ہوں گے اس وقت ظاہری طور پہ نہ سیدہ فاطمہ ہوگی نہ علی مولا ہوں گے نہ خدیجہ ہوگی اس وقت میری ازواج میں سے بی بی سلمہ ہوگی جو نبی اپنی اہلیہ کی موت کو جانتا ہے وہ حسین کی شہادت کو آپ کو مسئلے کی سمجھ نہیں آئی میں نے مسئلہ کر دیا اللہ اکبر کبیرہ وسبحہ بکرۃ واسیلہ اور سبحان اللہ توجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی دی فرمایا ام سلمہ اسے سنبھال کے رکھنا جدوں مٹی خون ہو جائے نا سمجھ لیں میرا پاک نواسہ شہید ہے شہید ہو گئے آپ نے فرمایا پہچانو ہے میں نواسہ رسولہ ایس گل تے امام پاک نے خطبہ جڑا دیتا نا کوفیاں نے سامنے ایک خطبہ علی دا پتر ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا سامنے دشمن کھڑے ہون تے لاشاں دے ڈھیر پہ ہون تے گھوڑے دے تے کھڑا ہو کے علی دی پگ بن کے ایک خطبہ پاک حسین تو علاوہ کسی نے جرت ہی نہیں ہو سکتی خطبہ دین دی بس میں لفظ ریپیٹ نہیں کرتا تو آڈے کوئی جنی ترکڑی بٹا ہے تسی اپنے لفظ تو لی جاؤ پاک حسین فرمایا دوئی گل میں کرنا میں نواسہ رسولہ میں نو پہچانو قیامت میں شکوہ پورا نہیں ہونا جے بھی اسی بے غیر پہچانن تو تیر چلائے میں حسینہ نبی پاک دا نواسہ ایس گل تے غور کرنا فرمایا تیر سٹن تو پہلے تو آڈیاں صفحہ بیچ کچھ بندے کھڑے جنہ میرے ابے دے پیچھے نمازہ پڑھی فرمایا میرے ابے مشکل کشا دے مگر تو آڈے چھ بہت سارے بندے کھڑے جنہ میرے بابے دے مگر نمازہ پڑھیاں نمازہ بھی پڑھیاں جائے تے نال میں نو دسو بھی جدو میرے ابا جی توڑے امام سن تو انو مولا حسین دے اچھے سردہ واسطہ جے ایک واری مسجد یا دیوارہ جو آواز ہے فرمایا توڑے کوئی ہو جے بندے کھڑے
جنہ اکھاں نال ویکھیا ہوئے کہ نماز تو بعد میرا ابا مینوں چک کے لے آندا رہا ہے. فرمایا تیسرا تعارف میرا یہ ہے کہ میری ماں یہ دی چادر تے قرآن اترتا ہے. حسن میرے بڑے بھائی نے مسجد نبوی ساڑی مسجد نبوی ساڑی دربار حضور دا گدی نشین میں پوری تقریر اچھ کوشش کیتی ہے بھی وہ لفظ بچاواں او رکھے ہوئے ایسی منہ میں ہاتھ جوڑ کے تو انہوں پیش کر رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے سننا. فرمایا تو آڈے چھ کوئی حاجی بھی کھڑا ہے؟ کھڑے ہو؟ انہوں ہاتھ چکے ہاں میں الحاج ہوں, میں 2 مرتبہ حج کی, میں نے 3 مرتبہ 4. انہوں کیا حاجی بھی ہو بچ اگے ہیں میرے امام جملہ کیا فرمایا حج کیتا کتھے جے اکے طواف کعبہ. حسین فرمایا قیامت نو شکوہ نہ کرنا جس گھر دا تسی حج کیتا اتھے میرا ابا آیا ہے. وہ میرے بابے کا جنم خانہ ہے. ہائے 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 ہائے. آپ نے فرمایا جھوٹے حاجیوں, اوے جھوٹے نمازیوں, اوے غداروں, جس کعبے دا تسی طواف کر کے حاجی بنے ہو اس کے اندر میرے بابا جانی پیدا ہوئے. تو اڈے حج ریجیکٹ ہو گئے. میں ایک لفظ بولن لگا جے تو انہوں جرت ہوئے تھے ہے تو اڈے کوئی نہیں جے ہوئے تھے جے کوئی بندے حسینی بچوں نکلو کھڑے حسینی. میرے حسین فرمایا حاجیو تسی کہ ہاں. فرمایا وچ قرآن دے حافظ بھی کھڑے ہو. انہیں کہا جی حفظ قرآن. فرمایا اے پتہ جے قرآن اتریا کے دیتے ہیں. جے اس ٹائم حافظ قرآن تیر چلا سکتے سن تے اج دے حافظ پونک نہیں سکتے ہو, کئی پونک رہے ہیں. جنہ حافظہ تیر چلا لے انہاں دی نسل مرتے نہیں گئی. انہوں دی نسل ہے جڑے پاکاں نو بھونک دے موجود, ان کی نسل موجود ہے. باقاعدہ مسجدوں میں بھونکتے ہیں پاک حسین کو. کہتے ہیں وہ تو 2 شہزادوں کی لڑائی تھی, حسین ہار گئے یزید جیت گیا. مسجدوں میں تقریریں ہو رہی ہیں مسجدوں میں کیونکہ ان کی نسل باقی ہے. مولا حسین گھوڑے دیاں مہارن پھڑ کے دے تے علی دا پتر. آخری گل کی تھی فرمایا تو آڈے چکے قرآن دا حافظ کھڑا ہے. انہاں کہا جی او حافظ آو حافظ آو حافظ آو حافظ. فرمایا نمازی بھی ہو, حافظ بھی ہو, قاری بھی ہو, وچ مولوی بھی ہو, عالم بھی ہو, تفسیر قرآن بھی جان دیا. اکھے ہاں. فرمایا ہون کی کیتا جے آخر ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. میرے مولا حسین فرمایا میں تو انہوں عورتے کچھ نہیں پوچھنا, میرا ایکو سوال ہے گھوڑے تے چڑھ کے دا جواب دے. فرمایا انج کیتا جے کہ کیتا ہے. فرمایا سنا پڑھی جے کہ پڑھی جے, فاتحہ پڑھی جے کہ پڑھی جے. آپ فرمایا قل اللہ پڑھی جے کہ پڑھی جے. آپ فرمایا رکوع چ گئے ہو یہ سمجھا رہے ہیں کوفیاں نو اگے گئے ہیں. فرمایا سبحان ربی العظیم بھی پڑھی جے کہ پڑھی جے. فرمایا پھر سجدت بھی گئے ہو اگے سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھیا. آپ نے فرمایا پھر اتحیات تے بھی بیٹھے ہو اگے ہاں بیٹھے ہاں.
وہ بندہ ہوں مسیح تو مہربانی کرنا جگہ چھڑ دینا جنہاں نو اندروں مولا حسین نال پیار نہ ہوئے وہ چھڑ دیا جی جگہ. فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھیا جے آگے پڑھیا. آپ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی بھی پڑھیا جے آگے پڑھیا. آپ نے فرمایا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی پڑھیا جے آگے پڑھیا. آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بھی پڑھیا جے اشہد اللہ بھی پڑھیا جے. انہاں کیا پڑھیا؟ آپ نے فرمایا انہیں دسو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی پڑھیا جائے. ہائے 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 یہ بھی پڑھیا جائے. ہائے 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 یا رسول اللہ. میں نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نبی دے منبر دی قسم چک کے کہہ رہا ہوں. اے جڑی جگہ جتھے ہون آئے آنا جتھے تقریر یہ تسی جڑی سنی ہے میریاں ساریاں تھکاوٹاں طبیعتاں ٹھیک ہو گئی ہیں. تسی دوبارہ سنو. گھوڑے تے چڑھ کے مولا حسین فرماندے نے نماز وچ پڑھ دیو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اگے پڑھ لیا. یہ فرمایا کتیو پڑھی جاندے ہو پہچان دے نہیں پے ہو کون. آنکھو سبحان اللہ آنکھو زور نہ سبحان اللہ. ایک باری مولا حسین دی اچھی دستار دے ہوتے آنکھو زور نہ ایک موڑ آیا کربلا وچ ایک موڑ آیا سی موڑ سفر کربلا وچ ایک موڑ آیا. اس موڑ تے مولا حسین کھڑے سن. مؤذن نے اذان پڑھ دی تھی. اس موڑ تے پاک حسین نو سب تو پہلے جا کے جنہیں روکیا سی نا بھی اگے نہیں جانا بس سے تو رک جاؤ اتنے فیصلہ ہوگا پھر اگے آؤ گے. میرے مولا حسین رک گئے. اس موڑ تے اذان ہو گئے. دو ہستیاں دا نام لیندہ پیا. میں ہون ویکھنا ہے بھی کس بندے دا ہاتھ غازی عباس دے ہتھاں نالوں صدقہ ہونا دے ہتھاں دا ہون ویکھنا ہے کہ دا ہاتھ لے. ہائے جدوں نماز دی واری آئی نا اے وکھری جماعت سی مولا حسین کرائی. تکبیر علی اکبر پڑھی. ہائے ہائے 18 سال دا جوان پتر میرے حسین نے فرمایا پترہ تکبیر پڑھ. مولا حسین جماعت کرائی. انہاں دا نظریہ سی بھی نماز دا سی بھی پڑھنے ہیں. انہاں بھی نیتی جنہیں سب تو پہلے روکیا نا مولا حسین نو کہ میں یزید دا سپاہیاں تے سپاہ سالارہ تسی اگے نہیں جانا. انہیں بھی مولا حسین دے پیچھے نماز پڑھی. ہن میں نہ دسن لگا میرے نماز پڑھی نا نماز تے مولا حسین پڑھائی نماز. نماز تو بعد جدو سلام پھیریا نا وہ اگے آ گیا. جنہیں روکیا سی کہ اگے نہیں جانا میں نے یزید دا حکم ہے. اگے آ کے آندہ ہے بادشاہ ہائے 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 ہائے. پوری تقریر ایک پاس سے تے جڑا ایتھے تسا مزہ مینوں دیتا ہے نا اے مولا دی بارگاہ جا رہا ہے پیغام. فرمایا بادشاہ نماز پڑھ لئیے میں تواڈے مگر تے دا مطلب ہے تسی امام ہو میرے تے میں نمازی تواڈا. فرمایا جڑے او کتے کھڑے نا کتے انہاں کئی پڑھیاں نے امام مسلم بن عقیل دے پیچھے او ساریاں لگیاں گئیاں نے. اور کہندہ ہے میں پڑھی تے ایک کے پر یزیدیاں والی نہیں حسینیاں والی. آکھو سبحان اللہ زور نہ لاکھو سبحان اللہ. فرمایا حضور میں یزیدیاں والی نہیں پڑھی. فرمایا کوفیو اعلان ہردہ تے میں آیا تے
تے یزید دا سپاہی بن کے ساں مگر جدوں میں تکیا حسین نو تے جے دے چہرے وچ محمد نظر آوے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک حسین نے فرمایا ہور اُرا اے نا تیرا کنے ہور رکھے ہے اگے حضور میری اماں رکھے فرمایا بڑی سیانی مائی سی جنہیں نا تیرا ہور رکھے کہ جی فرمایا ہور دا معنی ہے آزاد 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 فرمایا ہن جے سانو امام من لے جا اتھے بھی آزاد ہے اتھے بھی آزاد آئے آزاد ہے تو اس سے کیا جی ہن نوکر شہید پہلے ہوئے گا تے پھر مالکاں وال تیر جائے گا حق نہیں ادا کرتا سے نوکری کئی مرتبہ شاہ صاحب نے شعر وچ پڑھیا تے میں سوچدا رہنا کہ لوگ تے حضرت فاطمہ نو سلام اللہ علیہ نہیں کہن دیندے امام حسین نو سلام اللہ علیہ السلام کہہ دی تے لوگوں نو تکلیف ہے عاشق تو ہور کو بھی علیہ السلام کہہ دی آئے توجہ ہے توجہ ہے امام پاک فرمایا میرا تعارف مکمل ہو گیا چلاؤ تیر ہون چلاؤ تیر میں مصطفیٰ دا نواساں تے علی شیر خدا دا پتر ہاں فاطمہ دا دودھ پیتا ہے حسن میرا بڑا بھائی ہے جتے حج کر دیو ساڑی جگہ ہے جیڑی مسجد نبوی چ گئے ہو نا وہ میرے نانے دیئے وہ میرے نانے دیئے چلاؤ ہے تیر ہون چلاؤ قیامت کو شکوہ نہ کرنا کہ میں ایسا پہچانے نہیں سی حسین سی دلیل نال جنگ کی تیسو دلیل نال علی دا پتر ہے علی دا پتر ہے عام بندہ نہیں ہے جیڑا خیبر چک لوے ایو دا پتر ہے میں ساریاں منزلہ چھڑدا پیا امام حسین نو کسے تیر ماریا کسے نیزہ ماریا کسے بالا ماریا میرے پاک حسین گاجر دے مولی دی طرح دشمنوں کٹیا 56 سال 6 مہینے تے 6 دنہ دی عمر پاک حسین دی جس دن شہید ہوئے دشمنہ دیاں صفہ میں قہرام برپا ہو گیا نہ کیا کس کے ہاتھ میں تلوار ہے پہلے 71 لاشاں چکدا رہے ہیں کیا حالت ہے یزیدی فوج نے اعلان کیتا جے کلے کلے جاؤ گے نا تے خیمے میں چرانا کوئی نہیں جک بارگی نہ حملہ کر دے آئے آئے میرے پاک حسین تے تیر برسے جی میں تسبیح پر ہوئی جاندی ہے کسی نے عرض ہوتی کسی نے عرض بڑے تیر پاک میں اتیاتن کتاب وچ پڑھے ہیں کہ 360 یا 382 تیر آپ دے سامنے لگے سونیوں مسیطے ایس مسیطے سجدے سوکھیں تے ممبر تے مولوی دی تقریر بھی سوکھی ہے شاہ صاحب نعت پڑھن بڑا سوکھا کام میں مولوی شبیر تقریر کرے بڑا سوکھا کام یہ بڑے سوکھے کام نے ایتھے بیکھنا کی ہویا ہے تیران الپرویا میرا پاک حسین علیہ السلام گھوڑے تے سوار نے ہائے ہائے انہاں ایتھے بیکھنا تیر آئے مولا حسین ہاتھ نہیں روکیا نہ کسے نو آکے نو روک جاؤ علی دا پتر ہے 56 سال 6 مہینے 6 دنہ دی عمر ہے تیران دے می پہ گئے غور کرنا بخشش دا ٹائم نیڑے جے می پہ گئے یک دم میرے حسین فرمایا اوہ تیر روکوئے تیر روک یزیدیاں دی سب وچ قرآن مچ انہاں کیا تیران پرویا ہے پاک حسین نو نسو آکیا ہونے کیوں آندہ روکا
تیر روکیا جی ہوئے تیر یزیدی ایک دوسرے نو کہنے لگے موقع مل گیا جے کاغذ تے قلم لے آؤ حسین تو یزید دی بیعت لکھوا لو جیڑا آندا نا تیر روکو کہ لکھا لو تے یزید دے دربار دے کتےاں خیرات مل جائے گی آئے آئے میرے پاک حسین نو آکیا دینے تیر رکوان دے ہو کوئی ایگریمنٹ کرتے ہو فرمایا گلے وے تیر کدی بھی میں تو انہوں نہیں سی کہنے روکو پر آواز اللہ اکبر دی میرے کاننے چاہ آئے ہائے 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 اتے ہون میں جدوں دا میں تواڈی نوکری کرنے لگا نا یعنی کہ نوکری تو مطلب ہے کہ مسجد دی نوکری ساڑھے حصے چاہیے میری داڑھی وچ سفیدی آ گئی ہے میں آج تک یہ گل تواڈے نال اس واسطے نہیں کیتی بھی ماحول بنے گا تے کراں گا آج جو پہلی یاری مسجد ماحول نظر آیا تے میں کردہ پیا توجہ نبی پاک نے تو معراج تے گئے نا معراج تے آج پہلی باری میں تو آڈی خدمت مسئلہ کرنا تے ضائع نہ کریا جائے معراج تے گئے تے رب فرمایا کملی والے سجنہ کل آئیے تے کوئی لے کے آئی دا ہے میں تو تیرے واسطے بڑا کچھ جمع ہے میرے کولوں وہ دینا ہے تو کچھ میرے کول میرے واسطے بھی لے آیا ہے تے سونا بولیا آہا اس کیا مالکہ میں تیرے کول او لے آیا جڑا تیرے کول کوئی نہیں میں تیرے کول او لے آیا جڑا تیرے کول ہے ہی کوئی نہ اے گل تو انہوں نہیں ادھے بندے انہوں سمجھ نہیں آئی میں پھر کہہ رہا سونے رب پوچھیا اللہ مکان دیا بلندیاں تے صدیا یار نو مائی مدینے والے تے فرق سارے مٹ گئے تے کوئی شاید سجنہ لے آئے ہیں اسی تے بڑا کچھ یار نو دینا ہے تے سونا بولیا مالکہ تیرے کول ہر شے پر جڑی میں تیرے واسطے لے آیا نا وہ تیرے کول کوئی نہ آئے 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 میں آج ہی لے کے آیا ہوں یا رسول اللہ آہا حضور نے انج کیتا جب وہ سجدہ کیتا نا کملی والے مایا التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات تک حضور آئے اگو رب بولیا اور اگے چپ کرو اور اگے میں آنا السلام علیکم فرمایا آج سی لے کے آئے ہو آج سی میرے کل کوئی نہ فرمایا سجدہ کہ رب گل لگے وے فرمایا کملی والے تے ہن میرا اعلان بھی سن لے کی فرمایا الصلاۃ معراج المومنین فرمایا اس سجدے دی برکت نال میں تیری ساری امت نو ایک تحفہ دین لگا نماز دا تحفہ میں دے چھڑیا تیری امت نو آئے آئے مالکہ پڑھنا کتھے وے فرمایا مسیتے کوشش کرے آجے انہوں آکھیا جے جماعت نال پڑھن تکبیر اولا نال پڑھن تے یا اللہ جے مسیتے میری امت نہ پڑھ سکے سفر میں چوے فرمایا پر زمین تے جتھے دل کرے کعبے والموہ کر کے پڑھ لینے جی یا اللہ یہ دا مطلب ہے سجدہ تینوں یہ نہیں پسند ہے فرمایا ہاں سجدہ بڑا پسند ہے سجدہ بڑا میں نوں پسند ہے تو انہوں ہر سمجھ نہیں آئی سجدہ میں نوں بڑا پسند ہے عرض کیتی مالکہ آدم تو لے کے عیسیٰ تو لے کے قیامت دی صبح تک سارے سجدے ایک پاسے ہون کے میرے حسین دا سجدہ ہے میرے حسین دا سجدہ ہے آئے آئے جیو جیا سجدہ میرا پتر حسین کرے یا علی مولا مشکل کشا فرمایا قالین کے سجدہ کرے گا مولوی شفیق
او فرشتے سجدے کرنگے زمانے والے تیران مولا حسین سجدے چ گئے نا ان اے گل دا بھی ایک لفظ رہ گیا تو آڈے کو قیمت نہ پوری ہوئی سبحان اللہ دی سورج تو میں دکھی جاؤں گا کیتا سجدہ حسین پاک نے